صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد. علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، علی کی مدح میں دیوان لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پہ قرآن لکھ دیا جائے، پھر اس کی جلد پہ قرآن لکھ دیا جائے. جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، جہاں جہاں بھی ملے ذکر نقش پائے علی، وہاں وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے، وہاں وہاں پہ میں قربان لکھ دیا جائے. علی کے شیعہ کو لکھ کر جناب ابراہیم، علی کے شیعہ کو لکھ کر جناب ابراہیم، گدا کو ان کے سلیمان لکھ دیا جائے، گدا کو ان کے سلیمان لکھ دیا جائے. کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب، کل انبیاء کے کمالات کا بنا کے حساب، علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے، علی کی ذات کو میزان لکھ دیا جائے. جہاں بھی لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی، جہاں بھی لکھا ہوا ہو فقط بشر ہیں علی، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے، بشر کو کاٹ کے رحمان لکھ دیا جائے. علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم، علی کے باپ کی کل زندگی کو اے میسم، بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے، بس ایک لفظ میں احسان لکھ دیا جائے. حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام. حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام. حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام. حسین جان نبی جان فاطمہ پہ سلام. سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر، سلام بازوے عباس و قلب اکبر پر. سلام ہو تنے قاسم پہل کے اصغر پر. حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام. سلام زینب مضطر کے دونوں پیاروں پر. سلام حیدر و صفدر کے چاند تاروں پر. حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام. سلام شام غریب بام جلتے خیموں پر. سلام حضرت زینب کے بہتے اشکوں پر. حسین ابن علی شاہ کربلا پہ سلام.
یہ کون ان سے کہے اب نہ روئیے بی بی، یہ کون ان سے کہے اب نہ روئیے بی بی، منگا کے پانی ذرا چہرہ دھوئیے بی بی، حرم کا جو تھنگے باو سو گیا رن میں، حرم کا جو تھنگے باو سو گیا رن میں، قمر تھا جو بنی ہاشم کا کھو گیا رن میں، قمر تھا جو بنی ہاشم کا کھو گیا رن میں، نہ فکر کیجئے اے بی بی اس کھلے سر کی، نہ فکر کیجئے اے بی بی اس کھلے سر کی، اب آپ قافلہ سالار ہیں لٹے گھر کی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور ایک اور کلام سجاد سے پوچھو کہ تو اس پہ بھی ایک کلام سماعت فرمائیں۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے، کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو افسوس بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے، سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو
افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسن علی رضوی ابن سید جان محمد علی رضوی کے نام پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار، آمين رب العالمين۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صلوات پر محمد وعلی۔ حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کی گواہی دینے والوں، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتاً مکمل طور پر، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی نشانیوں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزوں، عام طور پر اگر اسلام یا ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے تو کون داخل اسلام ہے اور کون داخل اسلام نہیں ہے، کون صاحب ایمان ہے اور کون صاحب ایمان نہیں ہے، اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے عام طور پر
لوگ کلمے کو معیار بناتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دے لی، وہ مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ اور عزیزوں، اسی ایمان لانے کی بنیاد پر پیغمبر اسلام کے اصحاب میں افضل و مفضول کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر کچھ لوگ نادانی میں اور کچھ لوگ سازشاً اس قسم کی بحث دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے یا سب سے پہلے فلاں شخص ایمان لایا۔ اب اس سلسلے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں کہ مولا علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور رسول کا فلاں صحابی جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لایا اور وہ بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور وہ بی خواتین میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اب اپنے اپنے اعتبار سے لوگ بحث کرتے ہیں اور نتیجہ پیش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص شیعہ کہلانے کے قابل نہیں ہے جو اس قسم کی بحث کرے کہ سب سے پہلے مولا علی ایمان لائے یا کوئی اور ایمان لایا۔ اس لیے کہ جو ایمان لائے اسے ہم علی نہیں کہتے، مولا علی کے ایمان لانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایمان کون لاتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، اپنی زندگی کا کچھ حصہ حالت کفر یا عالم شرک میں گزارے اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لے تو یہ کہا جائے کہ وہ ایمان لایا، اس کے ایمان لانے کا اعلان ہو۔ لیکن آپ غور کریں کہ اگر کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس کے باپ بھی مسلمان ہوں، جس کے دادا بھی مسلمان ہوں، جس کے پردادا بھی مسلمان ہوں، اگر اس کے لیے ہم اس طرح کی بات کریں کہ وہ ایمان لائے یا اس نے کلمہ پڑھا یا اس نے اس دن لا الہ الا اللہ کہا یا اس نے اس جگہ پر محمد رسول اللہ اپنی زبان پہ جاری کیا، تو لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے لیے اس طرح کی گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو اس کے لیے یہ بحث نہیں کی جاتی کہ وہ ایمان کب لایا۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اگر کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو تو اس کے لیے تو یہ بحث نہیں کی جاتی کہ وہ ایمان کب لایا، تو جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو اس کے لیے اس قسم کی بحث کیا کی جائے گی کہ وہ ایمان کب لایا؟ تو مولا علی کے ایمان لانے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا، اس لیے کہ علی نام ہے کل ایمان کا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو جو کل ایمان ہو اس کے ایمان لانے کا سوال کیا اٹھتا ہے؟ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ مولا علی کو اللہ کے رسول نے ایمان قرار دیا۔ مثلا ارشاد فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان، یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان اور تقوی ہے، وہ بغض کا کفر و نفاق، اور آپ کے بغض کا نام کفر اور نفاق ہے۔ دیکھیں، یہ پیغمبر اسلام کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کو صرف شیعہ تسلیم کرتے ہوں، بلکہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو غیر و نبی باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں، آپ محسوس کر کے محظوظ ہوں گے، تو یہ بھی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا کہ ماموں رشید کا دربار ہے اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ماموں رشید کے دربار میں تشریف فرما ہے۔ ماموں رشید سے گفتگو ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ماموں رشید امام کی طرف مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ مولا علی یعنی آپ کے جد قسیم النار والجنہ کیسے ہیں، یعنی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے مولا علی کیسے ہیں؟ اس لیے کہ جب جنت اور جہنم کا خلق کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ ہے تو پھر مولا علی جنت کیسے بانٹیں گے اور مولا علی جہنم کو کیسے تقسیم کریں گے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس وقت آپ کے 8ویں امام نے ماموں رشید کو مخاطب کر کے یہ فرمایا
کہ یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے کہ یا علی حبک تقوی والایمان، یا علی آپ کی محبت کا نام ایمان اور تقوی ہے؟ تو مامون رشید نے کہا بے شک اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت کا نام ایمان اور تقوی ہے۔ پھر فرمایا کہ اور یہ بھی ارشاد فرمایا وہ بغض کا کفر و نفاق، کہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کا بغض کفر اور نفاق ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جہاں ایمان ہوگا، جہاں تقوی ہوگا، یعنی ایمان بھی ہوگا، دل کا یقین بھی ہوگا اور تقوی بھی ہوگا، یعنی جو چیزیں واجب ہیں ان کی ادائیگی بھی ہوگی اور جو محرمات ہیں ان سے پرہیز بھی ہوگا، تو جہاں ایمان اور تقوی ہوگا وہاں انسان کہاں جائے گا؟ تو مامون رشید نے کہا جنت میں جائے گا۔ کہ یہ بتاؤ کہ جہاں کفر ہوگا وہاں انسان کہاں جائے گا؟ کہ جہنم میں جائے گا۔ کہ جہاں نفاق ہوگا وہاں آدمی کہاں جائے گا؟ کہ جہنم میں جائے گا۔ کہ اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے، علی کی محبت کا نام تقوی ہے، علی کے بغض کا نام کفر ہے، علی کے بغض کا نام نفاق ہے۔ تو جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں ایمان ہوگا، وہاں تقوی ہوگا، وہاں انسان جنت میں جائے گا۔ جہاں علی کا بغض ہوگا وہاں کفر ہوگا، وہاں نفاق ہوگا، وہاں انسان جہنم میں جائے گا۔ مامون رشید نے کہا سبحان اللہ، آپ نے کیا اچھی وضاحت فرمائی، اب میری یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کیسے ہیں۔ دیکھیں یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے، مجلس ترحیم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے ذریعے ایک پیغام لوگوں تک پہنچا دوں کہ اکثر لوگ معرفت کے سلسلے میں یا فضائل اہل بیت کے سلسلے میں آل محمد کے اقوال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا اور امام حسن نے یہ ارشاد فرمایا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا اور سرکار سید الشہداء نے یہ فرمایا، سرکار صادق آل محمد نے یہ ارشاد فرمایا۔ بے شک آپ احادیث معصومین پیش کریں، لیکن معصوم کی حدیث کو پیش کرنے سے پہلے یا معصوم کی حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ بھی دیکھیے کہ امام نے یہ کس سے کہا اور یہ بات امام نے کس کے سامنے کہی اور یہ بات امام نے کس پس منظر میں کہی، یا کسی نے امام سے کیا سوال کیا جو امام نے یہ جواب دیا، اور جس نے امام سے سوال کیا اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا، اس کی فکر کیا تھی، اس کا رجحان کیا تھا، وہ کس جگہ کا رہنے والا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا یا اہل بیت سے عداوت رکھنے والا تھا، شیعہ تھا یا غیر شیعہ تھا، سقیفائی سلسلے کو ماننے والا تھا یا غدیر پر یقین رکھنے والا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں تب آپ حدیث معصوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام رضا علیہ السلام سے مامون رشید نے یہ سوال کیا، اور جب مامون رشید نے امام سے یہ سوال کیا تو امام نے اس کا یہ جواب دیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی کی محبت ایمان اور تقوی ہے اور علی کا بغض کفر و نفاق ہے، لہٰذا جہاں ایمان و تقوی ہوگا وہاں جنت ہوگی، جہاں کفر و نفاق ہوگا وہاں جہنم ہوگا۔ تو مامون رشید تو مطمئن ہو گیا، لیکن امام کے صحابی جناب ابا سلط، جو لوگ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ جناب ابا سلط کے روضے پر بھی جاتے ہیں، تو جناب ابا سلط امام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے جناب ابا سلط کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اٹھو۔ جناب ابا سلط اٹھے، امام ان کو لے کے دربار سے باہر آئے۔ اب امام جب دربار سے باہر آئے تو امام نے جناب ابا سلط سے کہا کہ اس وقت میں نے مامون رشید کو جو جواب دیا وہ میرے علم کے مطابق نہیں تھا بلکہ اس کی عقل کے مطابق تھا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہیں سے ایک فرق ہماری سمجھ میں آیا کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور بہت غور سے سنیں جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ ہم نے اس وقت اس کو جو جواب دیا وہ اس کی عقل کے مطابق تھا، ہمارے علم کے مطابق نہیں تھا۔ تم ہمارے شیعہ ہو، تمہارے لیے اس مسئلے کا حل وہ نہیں ہے جو ہم نے وہاں بیان کیا، بلکہ تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جد یعنی مولا علی قسیم النار والجنہ اس طرح سے ہیں کہ علی روز قیامت پل صراط پر کھڑے ہوں گے اور آنے والے کو دیکھیں گے اور جس کے لیے کہیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کے لیے کہیں گے ھذا لک، یہ تیرا ہے، وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس دیکھیے میں بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں۔ اب اس وقت
کچھ لوگ عجیب و غریب ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یا میں یوں کہہ دوں کہ سو کالڈ شیعہ جو مجبوراً شیعہ ہیں، کسی شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے، لیکن ان کی سمجھ میں سب کچھ آتا ہے، مگر آل محمد کے فضائل ان کی سمجھ میں نہیں آتے. یہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر فضیلت آل محمد ان کے سامنے بیان کی جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے عزیزوں، اگر حقیقی شیعہ ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اس کے سامنے آل محمد کی کوئی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اگر اس کے سامنے آل محمد کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو دو باتیں ہیں. یا تو اگر بات سمجھ میں آ جائے تو تسلیم کرے، یہ امام کے قول کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو خاموش رہے، اور امام نے فرمایا کہ اس کو ہماری طرف پلٹا دو، اس لیے کہ اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو آنے والی نسلیں یہ فضیلت سمجھیں گی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے امام کا یہ قول کیا ظاہر کرتا ہے کہ اگر اس وقت تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے تو آنے والی نسلیں اس بات کو سمجھیں گی. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دنیا ترقی کرے گی تو آل محمد کے فضائل اور کھل کر دنیا کی سمجھ میں آئیں گے، اور زیادہ ظاہر ہوں گے دنیا کے سامنے. تو بہرحال امام نے فرمایا کہ ہمارے جد کھڑے ہوں گے، جس کے لیے کہیں گے یہ میرا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کے لیے کہیں گے یہ تیرا ہے وہ جہنم واصل ہو جائے گا. اب جب یہ حدیث بیان ہوتی ہے تو کچھ لوگ عجیب و غریب منہ بنانے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں صاحب یہ بیان کیا جائے گا تو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، اور لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، اور لوگ عمل نہیں کریں گے، اور لوگ بے عمل ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھیں گے کہ بھائی جنت و جہنم عمل کی بنیاد پر نہیں ملے گی. بس مولا علی جس کے لیے کہیں گے یہ میرا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کے لیے کہیں گے یہ تیرا ہے وہ جہنم واصل ہو جائے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 1000 بے معرفت تبلیغی تقریروں سے افضل ہے یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مولا علی یہ فرمائیں گے کہ یہ میرا، جس کے لیے کہیں گے یہ میرا وہ جنت میں چلا جائے گا. لوگ شاید سمجھتے ہی نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو روز قیامت کہے گا کہ یہ علی ہمارے وہ جنت میں جائے گا، بلکہ جس کے لیے علی کہیں گے کہ یہ ہمارا وہ جنت میں چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ زبردست بات یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اس طرح سے گزاریں کہ روز قیامت علی یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے دشمنوں کا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس عزیزوں، زندگی میں انسان کو اسی بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ روز قیامت مولا علی کہیں کہ یہ ہمارا، اور جس کے لیے مولا علی کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا وہی داخل جنت ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور داخل جنت نہ ہو پائے گا. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں گئی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا علی کی محبت کو رسول اللہ نے ایمان کا معیار قرار دیا، معیار قرار دیا، اور قسم خدا کی عزیزوں یہی معیار ہے. مولا کائنات جو ہیں وہی معیار ہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ اصحاب رسول اور ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے، آپ اصحاب کا احترام نہیں کرتے، ازواج کا احترام نہیں کرتے، اور خاص طور سے ازواج رسول کے لیے بہت شدت سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب آپ ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے، جبکہ وہ رسول کی ازواج ہیں، رسول کی بیویاں ہیں، امہات المسلمین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، اس کے باوجود آپ ان کا احترام نہیں کرتے. ہم شیعہ ہیں، الحمدللہ ہم ازواج رسول کو اتنا ہی محترم سمجھتے ہیں جیسے کسی مسجد کو محترم سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا جملہ شاید کوئی شیعہ ازواج رسول کے لیے کہہ بھی نہیں سکتا کہ جیسے ہم مسجد کو محترم سمجھتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہم ازواج رسول کو بھی محترم سمجھتے ہیں. جیسے کوئی مسجد محترم ہے ایسے ہی ازواج رسول محترم ہے. تو اگر مسجد کا احترام ضروری ہے تو ان کا بھی احترام ضروری ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اب یہاں ایک اور سوال ہے کہ مسجد کب بنتی ہے؟ مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہیں بہت دور نہ جائیے، آپ آگرے چلے جائیے، تاج محل دیکھنے چلے جائیے، ایک طرف مسجد بنی ہوئی، تاج محل کے ایک طرف مسجد بنی ہوئی ہے. جب آپ مسجد میں جاتے ہیں تو باوضو ہو کے جاتے ہیں، جوتے اتار کے جاتے ہیں، چپلیں اتار کے جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس، چونکہ یہ اس وقت جو فن تھا، فن تعمیر تھا، اس کا تقاضا تھا کہ اگر ادھر مسجد بنائی گئی تو دوسری طرف بالکل ویسی ہی عمارت اپوزٹ سائڈ میں بنی ہوئی ہے. یعنی جیسے ادھر مسجد بنی ہے ایسی ہی عمارت دوسری طرف بنی ہوئی ہے. آپ دونوں کو غور سے دیکھیں، اس میں بھی در ہے، اس میں بھی در ہے، اس میں بھی مینار ہے، اس میں بھی مینار ہے، اس میں بھی گنبد ہے، اس میں بھی گنبد ہے. جیسا جو کچھ ادھر بنا ہے ویسا ہی سب کچھ ادھر بنا ہوا ہے. لیکن یہ مسجد ہے، وہ مسجد نہیں ہے. اس کو مسجد کہا جائے گا، اس کو مسجد نہیں کہا جائے گا. تو
تو کیوں اس کو مسجد کہا جا رہا ہے، اس کو مسجد نہیں کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا بھائی گنبد تو دونوں میں ہے، مینار تو دونوں میں ہے، در تو دونوں میں ہے، فرش تو دونوں میں ہے، دیواریں تو دونوں میں ہیں، چھت تو دونوں میں ہے۔ انہوں نے کہا سب کچھ ایک جیسا ہے، لیکن اس عمارت کا رخ کعبے کی طرف ہے اور وہ عمارت کعبے سے منحرف ہے، تو جو عمارت کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اسے مسجد کہا جائے گا، اور جو کعبے سے منحرف ہے اسے مسجد قرار نہیں دیا جائے گا، چاہے شکلاً وہ مسجد ہی کی طرح بنائی گئی ہو، لیکن اسے مسجد اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ اس کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، ازواج رسول، میں نے بہت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ان کا احترام مسجد کی طرح واجب ہے، لیکن مسجد کب ہوتی ہے؟ جب اس کا رخ کعبے کی طرف ہو، وہ کعبے سے منحرف نہ ہو۔ اب ازواج کو اگر ہم مسجد کہہ دیں تو سب خوشی خوشی قبول کر لیں گے، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا، کس حدیث کے ذریعے کہہ دیا، کس آیت میں لکھا ہوا ہے، رسول کی کس قول میں یہ بات موجود ہے۔ نہ کوئی نص پوچھے گا، نہ کوئی حدیث پوچھے گا، نہ کوئی قول پوچھے گا، ہر آدمی آسانی سے تسلیم کر لے گا۔ لیکن اگر اہل بیت کے لیے کوئی بات کہی جائے تو لوگ کہیں گے آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، حدیث سنائیے، قول سنائیے، آیت سنائیے۔ تو ازواج کو مسجد میں نے کہہ دیا، لیکن اب مولا علی کو میں مسجد نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آئیے رسول اللہ سے پوچھیں یا رسول اللہ علی کی کیا حیثیت ہے، تو رسول اللہ فرمائیں گے یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ازواج مسجد جیسی ہیں، علی کعبے جیسے ہیں۔ تو اب اسی وقت تک رسول کی زوجہ رہ سکتی ہے جب تک علی کی طرف رخ کیے رہے، لیکن جب علی سے منحرف ہو جائے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو جیسے کوئی عمارت مسجد نہیں رہتی، ایسے کوئی قابل احترام نہیں رہتا اگر علی سے منحرف ہو جائے۔ تو خالی منحرف ہو جائے تو قابل احترام نہیں رہتا، تو اگر علی کے مقابلے پہ آ جائے تو کوئی قابل احترام کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہمارے یہاں معیار جو ہے وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور قسم خدا کی اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ولایت علی کے قائل ہو جاؤ۔ اگر علی کی ولایت کا کوئی قائل نہیں ہے تو وہ صرف کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن وہ اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ کربلا کا جو میدان ہے جس کا ذکر لوگ کرتے ہیں، الگ الگ لوگ بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے امام حسین کی قربانی کا مقصد یہ تھا اور امام حسین کی قربانی کا مقصد یہ تھا۔ ارے بھائی آگے دیکھو کہ آخر وقت میں امام حسین کیا فرمانے کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کس لیے تم مجھے قتل کر رہے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں علی و فاطمہ کے لاڈلا نہیں ہوں؟ کیا میں کعبے کا وارث نہیں ہوں؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو آپ کو پتہ ہے ادھر سے کیا آواز آ رہی ہے کہ بغضا لابیک، ہم آپ کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ ہم کو آپ کے بابا سے بغض ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ تمام کا تمام یزید کا لشکر بغض علی پر جمع ہو چکا تھا۔ میں بار بار مجالس میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ شیعہ ہیں، ہم جتنا اس بات پر فخر کریں اتنا کم ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1400 سال ہو گئے ہم قتل گاہوں میں جی رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن گزرے، ابھی کابل میں اتنا زبردست بلاسٹ کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے سمیت 50 شیعہ قتل کر دیے گئے۔ یہ ایک عام بات ہو گئی، آج یہاں مار دیے گئے، کل وہاں مار دیے گئے، کبھی پاکستان میں، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، مختلف مقامات پر ہم کو قتل کیا جاتا رہتا ہے، اور سب مل کے ہم پر الزامات لگاتے ہیں۔ نہ معلوم کیسے کیسے الزامات ہمارے اوپر لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ رسول کو نہیں مانتے، کبھی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں یہ اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، کبھی کہتے ہیں یہ روزہ نہیں رکھتے، کبھی کہتے ہیں یہ حج کے لیے نہیں جاتے، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تمام الزامات ہم پر لگتے ہیں، لیکن میں آواز دیتا ہوں کہ جو شیعہ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے؟ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ 1400 سال سے جن لوگوں نے ہم کو تیر مارے، تلواریں لگائیں، ہم کو نیزے مارے، ہمیں قتل کیا، بلاسٹ کیے، ہمیں گولی ماری، ہمیں ہر طرح سے ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، ہمارے خون سے گارے بنائے، ہمارے بچوں کو دیوار میں چنا، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا، ہماری بستیوں کو جلایا، ہمارے گھروں کو اجاڑا، انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن آج تک ہم پر بغض علی کا الزام نہیں لگا۔
یعنی کبھی بھی اس قوم کے اوپر بغض علی کا الزام نہیں لگا، ہمیشہ علی کی محبت میں آگے بڑھ جانے کا الزام لگا، لیکن ہم پر کبھی بغض علی کا الزام نہیں لگا۔ یہ بغض علی کا الزام نہ لگنا یہ بتا رہا ہے کہ کربلا میں جو لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے یا جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، وہ لوگ چونکہ بغض علی پر جمع ہو چکے تھے، لہذا وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر شیعہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر شیعہ ہوتے تو وہ بغض علی پر جمع نہ ہوتے۔ بس عزیزوں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آخر وقت میں آقا حسین نے یہ اقرار لے لیا کہ یہ سب کے سب بغض علی پر جمع ہو چکے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جب ادھر سے ایک آواز یہ بھی آئی کہ اے حسین اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو ہم آپ سے جنگ نہ کریں گے، تو اس سے پہلے کہ آقا حسین کوئی جواب دیتے اسی لشکر سے آواز آئی کہ یہ ہرگز بیعت نہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل۔ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ لشکر یزید کو بھی اس بات کا احساس تھا، یعنی جو یزید کے لشکر میں آئے تھے ان کو بھی اس بات کا احساس تھا، یا یوں کہا جائے کہ وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ مولا علی نے کسی کی بیعت نہیں کی، تبھی تو کہہ رہے تھے کہ یہ بیعت نہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل۔ دیکھیں یہ بیعت کا مسئلہ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، شہادت امام حسین کے بعد خیمے جلائے گئے، بیویوں کے سر سے چادر چھینی گئی۔ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، خداوند عالم مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس آپ کے چند آنسو بہ جائیں، اس لیے کہ یہی مقصد و معال مجلس ہے۔ ہاں عزیزوں، کربلا کے بعد امام حسین کے اصحاب، امام حسین کے گھر والوں کو، امام حسین کے گھر کی بیویوں کو، ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کو قید کر کے لے جایا گیا، تمام مظالم ڈھائے گئے، لیکن کربلا میں حسین نے اس طرح سے انکار کیا کہ یزید کی بھی ہمت نہ پڑی کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے بیعت کا سوال کرے۔ ہمارے چوتھے امام دربار ابن زیاد میں بھی کوفے میں کھڑے ہوئے ہیں اور دربار یزید میں بھی موجود ہیں، لیکن نہ ابن زیاد کی ہمت ہوئی اور نہ یزید کی ہمت ہوئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال بیعت کر لے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ بیعت نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ ذرا غور کریں کہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، ایسے قید خانے میں اسیر کیا گیا جہاں دن بھر دھوپ پڑتی تھی، رات بھر اوس پڑتی تھی۔ ہاں عزیزوں، وہ قید خانہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایسا تاریک یعنی ایسا اندھیرا قید خانہ تھا جہاں یہی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کب دن ہوا اور کب رات ہو گئی۔ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ قید میں گزرا، عجب نہیں کہ کبھی ایسے قید خانے میں رکھا گیا ہو جہاں دن بھر دھوپ پڑتی ہو، رات بھر اوس پڑتی ہو، اور کبھی ایسے قید خانے میں رکھا گیا ہو جہاں یہی نہیں معلوم ہوتا ہو کہ کب دن ہوا اور کب رات ہو گئی۔ ہاں عزیزوں، اس قید خانے میں حرم رہے، لیکن عالم یہ ہے کہ ایسے قید خانے میں بھی شہزادی زینب عبادت الہی میں مصروف ہے۔ ہمارے چوتھے امام ایسے قید خانے میں فرش خاک پر سجدہ کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کے لیے یہ گوشہ تنہائی عطا کیا ہے۔ لیکن عزیزوں، وہیں امام فرما رہے ہیں، پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر چند دنوں سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہا بیٹا سید سجاد، یزید کے یہاں سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ بچوں کے درمیان پورا نہیں پڑتا، میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود فاقے کرتی رہتی ہوں، ذوف بڑھتا جاتا ہے۔ اے بیٹا اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہاں عزیزوں، یہ عالم قید خانے میں تھا۔ اب ذرا سوچیے عزیزوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جس قید خانے میں بھوکے رہتے ہوں، پیاسے رہتے ہوں، اس قید خانے کا کیا عالم ہوگا۔ بس ایک آخری بات اور مجلس تمام۔ عزیزوں، اسی قید خانے میں، یا یوں کہا جائے کہ جب شام کے زندان میں شام ہوتی تھی تو قیامت ہوتی تھی۔ حسین کی یتیم بیٹی سکینہ، کم سن سکینہ، شام کے قید خانے کے دروازے کے قریب آتی تھیں، سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہوتی تھیں اور اس کے بعد بڑی حسرت سے باہر دیکھتی تھیں۔ جب دیکھتی تھیں کہ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، طائر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب سے پلٹ کے پوچھتی تھی، پھوپھی اماں یہ طائر کہاں جا رہے ہیں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب زینب کہتی تھی، بیٹی سکینہ یہ بسیرا لینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ بس عزیزوں، بچی بے قرار ہو جاتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی۔ سکینہ اپنی پھوپھی کے پیروں سے لپٹ
لپٹ جاتی تھیں، آواز دیتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے تو اپنے گھر جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گھر کب واپس جائیں گے، ہم مدینے کب واپس جائیں گے۔ عزیزوں تمام بیویاں تو مدینے واپس آئیں، لیکن حسین کی بیٹی سکینہ جس کو بڑا ارمان تھا کہ ہم مدینے کب واپس جائیں گے، وہ سکینہ مدینے نہ جا سکیں۔ عزیزوں قید خانے میں سکینہ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، اندھیرے قید خانے میں بچی کی قبر بن گئی۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا اس ذکر کے طفیل میں مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسن علی رضوی ابن سید جان محمد علی رضوی کے نام